غیر واضح کبیرہ گناہ۔ جیسا کہ کتاب کی ابتدا میں بیان کیا گیا، گناہوں کا کبیر ہونا چار میں سے کسی ایک طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ اول کہ کبیرہ ہونے کی کسی معتبر نص میں صراحت کی گئی ہو، دوسرے قرآن مجید یا کسی معتبر روایت میں اس لیے جہنم اور عذاب کا صاف صاف یا ضمنی طور پر وعدہ کیا گیا ہو، تیسرے کتاب یا سنت میں یہ صرف صراحت کی گئی ہو کہ گناہ ان کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا جن کا کبیر ہونا مذکورہ بالا دو طریقوں سے ثابت ہو چکا ہے، چوتھے وہ گناہ دینداروں کے نزدیک بڑا ہو۔ یہ جان لینا چاہیے کہ اس حکم کا ماخوذ خود بہت سی روایتیں ہیں جن میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے۔ مثلاً ابن ابی یافور کے صحیفے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کسی شخص کی عدالت ان کبیرہ گناہوں کے ترک کرنے سے جانی جاتی ہے جن کے لیے خدا نے دوزخ کا وعدہ کیا ہے۔ اس قول سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے کبیرہ ہے۔ اس طرح صحیحہ علی ابن جعفر علیہ السلام میں ہے، وہ اپنے بڑے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جن سے متعلق خدا قرآن میں فرماتا ہے ان یجتنبوا کبائر، تو امام فرماتے ہیں کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے لیے خدا نے دوزخ لازم کر دی ہے۔ اسی طرح کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول حلبی سے نقل کیا گیا ہے۔ ابو بصیر کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق سنا ہے، آپ نے جب یہ آیت پڑھی جسے دانائی بخشی گئی ہے اسے بہت کچھ خیر بھی عطا کی گئی ہے، تو حضرت نے دانائی حکمت کے معنی بیان فرماتے ہوئے امام کا پہچاننا اور کبیرہ گناہوں سے الگ رہنا جن کا ٹھکانہ خدا نے جہنم بتایا ہے۔ آپ ہی سے محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں خدا نے جس گناہ کی سزا دوزخ قرار دی ہے وہ کبیرہ ہے۔ غرض بہت سی نصوص خصوصاً صحیح عبدالعظیم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید یا سنت معتبرہ رسول خدا یا ائمہ علیہ السلام کی طرف سے جس گناہ کے لیے حسوسیت سے آتش دوزخ کے وعدے کا ذکر کیا گیا ہے وہ کبیرہ ہے، چاہے صاف صاف اور براہ راست ہو، جیسے نماز ترک کرنے والے کا دوزخ میں جانا، سورہ مریم آیت نمبر 59، یا ابو الواسط ہو جیسے خدا فرماتا ہے نماز ترک کرنے والا مشرک ہے، سورہ روم آیت نمبر 31، اور اس کے بعد فرماتا ہے مشرک آتش جہنم میں رہے گا، سورہ بینہ آیت نمبر 6۔ اسی طرح چاہے اس کے عمل کے عوض آتش جہنم کا صاف وعدہ کیا گیا ہو، سورہ ماعون آیت نمبر 4 سے 5، یا کسی سلسلے میں وعدہ کیا گیا ہو، مثلاً پیغمبر اکرم کا قول ہے جو کہ جان بوجھ کر چھوڑ دے نماز وہ خدا اور اس کے رسول کی پناہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ معتمد فقد بری من ذم اللہ و ذم الرسول۔ ظاہر ہے کہ اس جملے میں نماز ترک کرنے والے کے دائمی عذاب اور ہلاکت سے گناہی ہے، چنانچہ صحیح عبدالعظیم میں ترک نماز کے گناہ کبیر ہونے کے لیے اسی حدیث کو بطور ثبوت پیش کیا گیا۔ اسی سے ابن عباس کے اس قول کے صحت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کبیرہ گناہ 7 کے مقابلے میں 700 کے قریب ہیں، کیونکہ جن گناہوں کے کتاب یا معتبر سنت میں عذاب کا صاف صاف یا ضمنی طور پر وعدہ کیا گیا ہے وہ بہت ہیں، اگر انہیں تفصیل کے ساتھ الگ الگ جمع کیا جائے تو 700 سے بھی اوپر ہو جائیں گی۔ ان کا جمع کرنا بھی وقت کی تنگی کے بعد سخت مشکل اور وقت طلب ہے، اس لیے یہاں ان میں سے کچھ ایسے گناہوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں لوگ زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں، جس میں پہلی چیز ہے غیبت۔ جن گناہوں کا کبیرہ ہونا عذاب کے اس وعدے سے سمجھا جاتا ہے جو ان کے لیے قرآن مجید اور بہت سی حدیثوں میں کیا گیا ہے، ان میں سے سب سے پہلا غیبت کرنا ہے، جیسا کہ خدا سورہ نور میں فرماتا ہے دنیا و آخرت میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایمان لانے والوں مومنوں کی بری حرکتیں مثلاً زنا اور دوسری قسم کی برائیاں فاش کرنا پسند کرتے ہیں، سورہ نور آیت نمبر 19۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابن امیر نے روایت کی ہے جو شخص کسی مومن کے بارے میں وہ سب کچھ کہہ دیتا ہے جو اس کی دونوں آنکھوں نے دیکھا، دونوں کانوں نے سنا، ان کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں خدا نے فرمایا جو لوگ مومنوں کے متعلق بری باتیں آشکار ہونا پسند کرتے ہیں ان کے لیے واقعی دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ صحیح کی اس روایت کے مطابق غیبت اس آیت کے حکم میں داخل ہے جس میں اس کے لیے عذاب کا صاف صاف وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا تم میں سے بعض لوگوں کو دوسروں کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، کیا تم میں سے کوئی بھی پسند کرتا ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ضرور برا سمجھو گے۔ اس آیت میں چند امکانات ہیں، ایک یہ کہ غیبت کرنے والے پر آخرت میں جو عذاب ہوگا اس کا بیان ہے، اور اس طرح کہ جو شخص کی غیبت کی گئی ہے غیبت آخرت میں اس کا مردہ بھائی گوشت کھانے کی صورت میں مجسم ہو جائے گی۔ اس امکان کی تائید بھی پیغمبر اکرم کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھا، وہ مردار کھا رہے تھے، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ اس سے کسی حکم میں داخل ہونا مراد ہو، یعنی شریعت کے حکم کے مطابق غیبت کرنا اس شخص کا مردار گوشت کھانے کے برابر ہو جس کی غیبت کی گئی ہو۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا مردار کھانے سے بھی بڑا حرام ہے۔
ان دونوں امکانات کے پیش نظر آج سے ظاہر ہے کہ غیبت گناہ کبیر ہے۔ سورہ ہمزہ میں کہا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے یہ جملہ خدا کی طرف سے ہر غیبت کرنے والے اس چغل خور کے لیے عذاب کا وعدہ ہے جو دوستوں میں تفرقہ ڈالتا ہے۔ بعضوں نے کہا ہمزہ طعنہ دینے والے اور لمزہ غیبت کرنے والا ہے، بعضوں نے اس کے بالکل برعکس کہا کہ بعضوں نے کہا کہ ہمزہ اسے کہتے ہیں جو سامنے برائی کرتا ہے، لمزہ وہ جو کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے۔ ویل بھی جہنم کا ایک درجہ ہے، اس کا ایک کنواں ہے اور سخت عذاب کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے غیبت وہ گناہ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ گناہ کبیر ہے۔ غیبت اور اہل بیت علیہ السلام کی روایت، چند روایتوں میں غیبت کرنے پر عذاب کے وعدے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بہت سی بلکہ متواتر ہیں، یہاں صرف وہ بیان کی جاتی ہیں جو شیخ علیہ الرحمہ نے مقاصد محرمہ میں لکھی ہیں۔ رسول خدا سے کئی سلسلوں سے روایت ہے کہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے، کیونکہ زنا کرنے والا اگر توبہ کر لیتا ہے تو خدا اسے بخش لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو نہیں بخشا جاتا جب تک کہ وہ شخص جس کی غیبت کی ہے اسے معاف نہیں کر دیتا۔ ایک دن رسول خدا نے اپنے خطبے کے بیچ میں سود کے گناہ کی شدت بیان کی، فرمایا کہ سود کے ایک درہم کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، پھر فرمایا بلا شبہ سود کھانے کا بدترین درجہ مسلمان کی آبرو ریزی، اس کی بے عزتی۔ ان دونوں حدیثوں کی روح سے غیبت کا گناہ کبیر ہونا اس اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ وہ زنا اور سود سے بھی بدتر ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں جو کسی مومن کی غیبت کرتا ہے وہی برائی بیان کرتا ہے جو اس میں موجود ہے، پھر بھی خدا اس شخص کو اس مومن کو وحشت میں اکٹھا نہیں رکھے گا۔ جو شخص مومن کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، وہ دونوں ہیں جو دین کی پاکیزگی ہے وہ پار پارا ہو جاتی ہیں۔ پھر غیبت کرنے والا اس مومن سے الگ ہو جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جہنم بری جگہ ہے۔ جو شخص لوگوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے، اگر اس نے یہ سوچا کہ وہ حلال زادہ ہے تو غلط سوچا، غیبت سے بچو کیونکہ یہ دوزخ کے کتوں کی غذا ہے۔ جو اپنے دینی بھائی کی غیبت کے لیے اس کا چھپا ہوا عیب فاش کرنے کے لیے سفر کرے، جو پہلا قدم اٹھائے گا اسے دوزخ میں پہنچا دے گا۔ روایت ہے کہ غیبت کرنے والا اگر توبہ بھی کرے تو آخری شخص ہوگا جو وحشت میں پہنچے گا، جو توبہ کیے بغیر مر جائے وہ پہلا شخص ہوگا جو دوزخ میں جائے گا۔ شہید ثانی امام جعفر صادق علیہ السلام اور پیغمبر اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ کفر کے سب سے زیادہ قریب حالت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے ایک لفظ سنتا ہے اور اسے اس لیے روک دیتا ہے کہ اس بات سے رسوا کرے، ایسے شخص کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس سے ملتے جلتے مضمون کی چند روایتیں اصول کافی میں نقل کی گئی ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا کوڑ کی بیماری سے زیادہ تیزی کے ساتھ ایک شخص کے دین پر اثر ڈالتا ہے، اسے اس کے دل سے ختم کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت کرنا ہر مسلمان کے لیے حرام ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں غیبت کے نیکیوں کو کھا جانے والے جملے سے مراد غیبت ان تمام نیک کاموں کو جو کیے ہیں باطل کر دیتی ہے، یہ مراد ہے کہ اس نے پچھلے ثوابوں میں سے اس کی سزائیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں جس کی اس نے غیبت کی ہے، چنانچہ یہ بات کئی حدیثوں میں آتی ہے۔ مثلا رسول خدا سے روایت ہے ایک بندے کو قیامت میں حساب کتاب کے مقام پر لایا گیا، اس کا نامہ اعمال اسے دے دیں گے، جب اس میں وہ نیک کام جو اس نے دنیا میں کیے تھے نہیں پائے گا تو کہے گا خدا یہ اعمال نامہ تو میرا نہیں ہے کیونکہ مجھے اس میں اپنی نیکیاں نہیں ملتی۔ تب اس سے کہا جائے گا تیرا خدا نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، تیری نیکیاں لوگوں کی تیرے غیبت کرنے کی وجہ سے مل گئی۔ پھر دوسرے بندے کو لائیں گے، اس کا اعمال نامہ اسے دے دیں گے، اس میں نیکیاں وہ بھی دیکھے گا اس نے نہیں کی ہیں، وہ کہے گا خدا یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ جو سب نیکیاں درج ہیں میں نے انجام ہی نہیں دی۔ اس نے کہا یہ فلاں شخص کی نیکیاں ہیں جس نے تیری غیبت کی تھی، اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں تجھے بخش دی گئیں۔ شیخ مذکورہ روایتیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، جیسا بعض فقہاء نے فرمایا، بلکہ سخت ترین گناہ کبیرہ سود زنا سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ مذکورہ روایتوں میں صراحت کی گئی ہے۔ خیانت بھی ان گناہ کبیروں میں شمار ہے جن کی صراحت نص میں کی گئی، اور غیبت کو خیانت کی قسم بھی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اپنے دینی بھائی کا گوشت کھانے سے بڑھ کر جب وہ بے خبر ہو، اس سے بڑھ کر کون سی خیانت ہو سکتی ہے جو اس کا بید کھولتی ہو، اس کا عیب ظاہر کر دیتی ہو۔ جاننا چاہیے کہ غیبت کا حرام ہونا صرف مومن سے مخصوص ہے، یعنی اس شخص سے جو اسے عقیدہ رکھتا ہو جس میں ائمہ اثنا عشریہ علیہ السلام کی امانت کا عقیدہ بھی شامل ہے۔ اس لحاظ سے اس عقیدے کے مخالفین کی غیبت حرام نہیں، پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کے تمام فرقوں کی غیبت ترک کر دینا چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کی جو حق کے دشمن نہ ہوں اور صحیح عقیدہ ترک نہ کر چکے ہوں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کا حرام ہونا صرف بالغ مومن سے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ نابالغ بچے سے بھی غیبت کرنا حرام ہے جو غیبت سن کر متاثر اور دکھی ہوتا ہے، اور بعض فقہاء نے بھی فرمایا مومن بچوں سے غیبت کرنا بالکل حرام ہے، چاہے وہ بالغ ہوں چاہے نابالغ۔